الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایماندار اور پرہیزگار ہیں، انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالی کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ جو پڑھی میں نے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر قیامت کے روز نہ یہ خوف ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے، کہ جو پرہیزگار ہوں گے، ایماندار ہوں گے، انہی پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف طاری ہوگی، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالی کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، کہ اولیاء اللہ کی عظمت اور شان ضمنی طور پر اس قبل کئی موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس موضوع کو علیحدہ سے بیان کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ بعض دشمن اولیاء بے دھڑک محبوبان خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ذرا خیال نہیں کرتے کہ ہم کن کے بارے میں زبان تہن دراز کر رہے ہیں۔ وہ جن کی عظمتیں خدا نے جا بجا قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور جن کی شان محبوب خدا نے بیان فرمائی ہے، بھلا ان پر کیچڑ اچھال کر ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟
اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چند ارشادات پر ہی اکتفا کروں گا کہ حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کعبہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالی کے ہاں ایک مومن کی عزت یعنی ایک کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس حدیث کو ایک دوسری حدیث سے ملائے جو کہ مشکات صفحہ نمبر 31 پر حضرت صعاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک قوم کی امامت کیا کرتا تھا، بس اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا، بس اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا، جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس شخص کو۔ آپ نے قوم کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ آئندہ یہ شخص نماز نہیں پڑھایا کرے گا۔ تو جب کعبہ کی توہین کرنے والا قبل امامت نہیں، تو جس بندہ مومن کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بھی زیادہ بیان فرمائی، اس کی توہین کرنے والا امام الانبیاء کی نگاہوں میں کس مقام کا حامل ہوگا؟ کہ تفصیل میں جائیں بغیر عرض کرتا ہوں کہ جب کسی ولی اللہ کی کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے تو یار لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب کہا جائے کہ قرآن میں کرامت کا تذکرہ نہیں ہے، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل آنا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں کھجور کی خوش تنے کھجوروں کا اگانا اور پانی کا چشمے جاری ہو جانا، اصحاب کہف کے واقعے میں کرامت کا ظہور، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آصف بن برخیا کا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا وزنی تخت اتنی دور سے لے آنا، اور کیا صحیح حدیث میں کرامت کا وجود نہیں ہے؟ اور مشکات شریف میں کرامت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ولی اور کرامت سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ لہذا تم الٹے ہو جاؤ یا سیدھے رہو، ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنتے جائیں گے۔